السلام علیکم پیارے دوستو، آج بہت دنوں کے بعد اپنی یوٹیوب چینل کی فیملی سے بات چیت کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فاطمہ کی اچانک ڈیتھ نے ہم لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا صدمہ ہے اور میں اس کو خدا کی رضامندی سمجھ کے قبول کر رہی ہوں اور میں اف نہیں کر رہی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی مجھے پچھلا غم اپنے بیٹے کا نہیں بھولا تھا کہ اچانک یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور میں تو ہل کے رہ گئی ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن آزمائشوں میں ڈال دیا ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی دیکھیں کہ ابھی سلمان کو 3 سال بھی نہیں ہوئے تو پیچھے وہ چلی گئی ہے، اور اتنی ماشاءاللہ فریش، اتنی ینگ، اتنی بھاگ دوڑ۔ ہم لوگوں نے پچھلے دنوں میں ایک ریسٹورنٹ بنایا رونق میلہ کے نام سے، تو فاطمہ نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ آپ یقین کریں، وہ کاؤنٹر پہ بیٹھتی تھی، سارے بل بناتی تھی، پھر مجھے بتاتی تھی مما آج ہم نے اتنے کی سیل کی ہے، آج ہم نے یہ کیا، آج وہ کیا ہے۔ تو اب تو میں سلمان کی شکل بھی اسی کی شکل میں دیکھتی تھی۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا یہ مطلب تھا کہ بڑے دنوں سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ میرے صدمے کو جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن آپ یقین کریں اللہ نے مجھے اتنی مضبوطی میں ڈال دیا ہے کہ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں۔ ایک یہ ذمہ داری ہو گئی کہ ریسٹورنٹ بنایا، یہ میرے بیٹے کی خواہش تھی، ہم لوگوں نے بڑا سوچ سمجھ کے کہ چلے سلمان کی خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن میرا حال ایسا تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو انسان کیسے ہل سکتا ہے۔ آپ یقین کریں میں بڑی مشکل سے بات کر رہی ہوں، مجھ سے بات بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگوں کو بھی بتانا، ملنا آپ لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کس مشکل میں ہوں۔ اور اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل پہ میں آپ کو فاطمہ کی کہانی اور سلمان کی کہانی شعر 2-3 قسطوں میں دکھاؤں گی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 5 تک جاؤں گی کہ ان کی کیسے شادی ہوئی، یہ کتنی محبت ایک دوسرے سے کرتے تھے، پھر اچانک اس کی ڈیتھ ہوئی تو فاطمہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی، اس کو ہم لوگوں نے کیسے سنبھالا، پھر اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دی۔ اب وہ ہم میں بالکل نہ میرا خیال ہے کھو گئی تھی، لیکن وہ اندر سے بہت ٹوٹ چکی تھی، وہ اسی وقت مر گئی تھی جب سلمان مر گیا۔ تو آج میں سوچتی ہوں کہ اتنا اب تو فاطمہ نے میرے ساتھ بہت زیادہ ہی قربت ہو گئی تھی میری اور فاطمہ کی، کیونکہ میری بیٹی بھی کینیڈا گئی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں وہ کینیڈا گئی ہے تو اس کے 2 ماہ کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو بڑے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ باقی آپ لوگ بہت ساری دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، اور میں اس وقت بہت ٹوٹی ہوں اور مجھے آپ لوگوں کی محبت چاہیے، آپ لوگوں کا سہارا چاہیے۔ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے بہت ساری دعائیں کیا کریں، اور مجھے اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ میں نے 2 جنازے اتنے جوان بچوں کے اپنے ہاتھ سے اٹھوائے۔ آپ یقین کریں کوئی ایسی ماں بھی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے بچوں کو ایسے جوان بیٹا، جوان بہو، اور ان کا بچہ بھی کوئی نہیں، کوئی نشانی بھی نہیں دے کے گئے مجھے۔ یہ بھی ایک سٹوری ہے، ایک دردناک واقعہ ہے۔ اس کو آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کمنٹس مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کے پارٹ 2، پارٹ 3 دکھاتی جاؤں گی کہ ان کی شادی کا سارا سلسلہ، فاطمہ کو کیسے میں نے سٹارٹ میں بھی میں نے اس کو اپنے پاس رکھا، شادی ہو گئی یہ سوچ کے کہ چلیں ہم 3 ہیں، شادی ہو گئی 4 ہو گئے، پھر یہ سوچا ہم 5-6 ہو جائیں گے، ہماری فیملی بڑھ جائے گی، لیکن مجھے تو کچھ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ میری کہانی سن کے آپ پریشان تو ہوں گے کہ زندگی میں نے ہر کام بڑی جلدی کیا، مجھ میں جلد بازی بہت ہے۔ میرا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں نے خواہش کی کہ میں اس کی شادی کروں، میں ان کے بچے دیکھوں۔ میں گھر میں ہم لوگ 3 تھے تو میری خواہش تھی کہ ہمارے بچوں کے بچے ہوں تاکہ فیملی بڑی ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فیملی ہماری کم ہوتی گئی۔ پہلے میرا بیٹا گیا، ہم پھر 3 کے 3 رہ گئے،
پہلے سلمان، ماہم اور میں تھے، پھر ماہم، میں، فاطمہ رہ گئے، پھر ایک وقت آ گیا کہ پھر ہماری فیملی میں ایک فاطمہ چلی گئی، اب تو بالکل ہی میں اور ماہم رہ گئے۔ اور بس میں تو یہی سوچتی ہوں کہ انسان اللہ کے آگے کوئی زور نہیں ہے، اور یہ میرے رب کی آزمائش ہے، ہر وقت میں آزمائش میں رہتی ہوں اپنے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے اپنا۔ اور آپ لوگوں کی بہت ساری میرے ساتھ دعائیں ہیں، آپ لوگوں نے بہت میرا دکھ بنٹایا، اور ویڈیو اس لیے میں نے بنائی کہ بڑے دنوں سے ایک ہی ویڈیو چل رہی تھی، اور وہ بھی رونے والی تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں اب اپنے یوٹیوب چینل پہ ایسا کام کروں کہ ڈیفرنٹ ہو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب میں فاطمہ اور سلمان کی اس جوڑی پہ 3-4 ایپیسوڈ بناؤں گی کہ یہ فاطمہ کون تھی، کیا تھی، یہ میری زندگی میں کیسے آئی، یہ میرے بیٹے کی زندگی میں کیسے آئی، پھر کیسے بچھڑے یہ۔ اور آج آپ یقین کریں میں بالکل اکیلی ہوں، اور اوپر اللہ ہے، نیچے آپ لوگ ہیں، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے مجھے اتنی ہمت کہاں سے دے دی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بول بھی رہی ہوں اور اپنا دکھ بھی سنا رہی ہوں آپ کو۔ اور یہ بھی جوڑی کمال کی تھی۔ آج 15 دن ہو گئے فاطمہ کو، اور میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے کچھ بات چیت کروں، کچھ میرا بھی دل بہل جائے گا اور آپ کو بھی اصل حقیقت پتہ چل جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے سوال کیے کہ فاطمہ کو کیا ہوا، کیونکہ اس سے ایک ہفتہ پہلے میں نے فاطمہ کا انٹرویو فریش لگایا اور اس میں شادی کا بہت ذکر ہوا، تو بڑے سارے سوال اٹھے، لیکن آپ یقین کریں گے جو میں سنا رہی ہوں یہ حقیقت ہے کہ فاطمہ میرے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ میرے ساتھ ہی واپس آتی تھی، لیکن اس دن وہ نا پہلے آ گئی اور آ کے اندر بیٹھی، تو میں بھی آدھے گھنٹے کے بعد اندر آئی۔ تو ظاہر ہے جب ہم لوگ نہیں ہوتے تو پھر ہم لوگ بھی اپنے علیحدہ روم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں آئی، میں نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا آپ کو بیٹا؟ تو اس نے کہا مما میری تھوڑا سا طبیعت نہیں ٹھیک۔ تو میں نے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا تو بہت زیادہ ٹھنڈا ماتھا تھا۔ میں نے فوراً اس کو ہاسپٹل میں لے کے گئی، اس کو ڈرپ لگائی، اور بڑے میں بھی اطمینان سے کہ جب ڈرپ لگتی ہے انسان ایک طاقت میں آ جاتا ہے، تو ڈاکٹر نے بھی مجھے کہا جی آپ کل لے آئیے گا اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تو یہ سارا واقعہ ہوا دوستوں، لیکن میں ٹوٹ چکی ہوں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ شاید مزید آگے میں یوٹیوب پہ کام کر سکوں یا نہ کر سکوں، آپ لوگ مجھے دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، کیونکہ کوشش ہوتی ہے۔ پھر بھی آج میں ہمت کر کے آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں اپنے آنسوؤں کو روک کے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ان کی کہانی سناؤں۔ یہ 2 کریکٹر لے کے چلوں گی، سلمان اور فاطمہ، کہ دیکھیں زندگی میں ایسا بھی پیار ہوتا ہے کہ اپنے خاوند کے فوراً ہی بعد وہ اس کے پاس چلی۔ اور ان دنوں میں ماشاءاللہ وہ نا اس نے بیسن کے لڈو بنائے، کہتے دیکھیں مما میں نے بیسن کے لڈو بنائے ہیں، بلکہ نشو بیگم آئی ہوئی تھی، عامر شاہ جی آئے ہوئے تھے، ان کو بھی اس نے کہا جی یہ دیکھیں میں نے بنائے ہیں، یہ کھائیں آپ۔ اور کھانا وہ اتنا اچھا بناتی تھی، بھنڈیاں، کریلے، جو مجھے پسند ہوتا تھا وہی کھانا بناتی تھی۔ تو آپ یقین کریں جب سے وہ گئی مجھے کھانا بھی نہیں اچھا لگتا، مجبوری ہوتی ہے انسان کی کہ اسے کھانا ہی پڑتا زندہ رہنے کے لیے۔ تو دوستو آپ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے، اور اب مجھے اتنی ہمت دے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بناؤں، میں اپنے ہوٹل کو بھی چلاؤں، کیونکہ میں نے بڑی محبت سے بڑے شوق سے ریسٹورنٹ بنایا، اور چینل تو آپ میرا دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو باقی بے حد افسوس جسے کہتے ہیں نا اچانک موت، حادثاتی موت، کہ آپ یقین کریں کہ بہت زیادہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ شاید میرے میں کوئی کمی رہ گئی، یا میں اس کو ٹائم پہ لے کے گئی ہوں، کوئی کیا ہوا کہ مجھے نہیں پتا، کہ یہ اللہ کے کام ہے، اس کو اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، اور اللہ کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے کسی کام میں۔ تو آپ نے مجھے بہت دعائیں دینی ہیں،
میرے لیے دعا کرنی کہ اللہ مجھے ہمت دے اور میں آپ لوگوں کے لیے پھر سر اٹھاؤں، کام کر سکوں. اور یہ دکھ تو اتنا بڑا کہ یہ ساری زندگی نہیں بھولے گا، اور آگے سے کوئی ان کا بچہ بھی نہیں کہ جس کو میں سینے سے لگا کے یہ کہوں کہ یہ میرے بچوں کی نشانی ہے. تو اب آپ نے ماہم رحمان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بھی نصیب چمکائے اور جلدی مجھے نانی بنائے. تو میری یہ حسرت ہی رہ گئی. تو دوستو، آپ لوگوں کی محبت نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا. تو دل تو چاہتا ہے بہت روؤں، لیکن بس اب آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے. نیکسٹ جو ویڈیو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سلمان اور فاطمہ کی لو سٹوری کا ہوگا. جیسے آپ نے سنا ہیر رانجھا، سونی مہیوال، سسی پنو، یہ ایک کریکٹر جو لوگوں کو یاد رہ گئے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ فاطمہ سلمان کی بھی کہانی ایک ایسی کہانی ہوگی کہ جو یہی ٹچ کرے گی ان کریکٹروں کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کی دردانہ رحمان. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.